میرا تو کوئی گھر نہ تھا، شوہر نے بھی بانجھ پن کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ میں ایک رات کی پناہ کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی جب اچانک میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور بولی مجھے کھانے کو کچھ دے دے، صبح کی بھوکی ہوں۔ وہ آدمی نیک تھا، مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور بولا میرے بچی کی پرورش کر، میں تجھے تنخواہ دوں گا کیونکہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ میں تو تھی بھی بانجھ، اس بچے کو لے کر بہت خوش ہوئی۔ ساتھ ہی مالک نے مجھے ایک کیسٹ دے دی، یہ لوری لگا کر اسے سنانا تب ہی سو پائے گا۔ مگر جب میں نے وہ کیسٹ لگائی، وہ لوری سنتے سنتے میں خود ہی گہری نیند میں چلی گئی اور جب صبح اٹھی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر جوں ہی کام سے واپس آیا تو میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو میں نے اپنے شوہر کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اسد مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، تبھی میری ساس جلاد باندھ کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ کہنے لگی اس بانجھ کو فوراً طلاق دے دو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں اپنا سامان پیک کر کے بیٹھی ہوں۔ اسد کا منہ بن گیا تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ دراصل میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، اولاد سے گھر آباد نہ ہو سکا تھا۔ میں ہر گھڑی اولاد کی خاطر دعائیں کرتی رہتی تھی، مگر میری سنی نہ گئی۔ میری ساس تو جیسے میری دشمن بن گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ہر وقت میری اور اسد کی لڑائی کرواتی رہتی تھیں۔ کبھی کسی بات کو بہانہ بنا کر طوفان کھڑا کر دیا تو کبھی کسی بات کو۔ اب پچھلے برس جب وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر گئیں تو انہوں نے اس کی بیٹی کو اسد کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھیں اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھیں کہ اسد اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، میں اپنی بہن کی بیٹی نائلہ تمہارے لیے لے آؤں گی، واہ کیا لڑکی ہے۔ اسد کہنے لگا امی، اولاد تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا، مگر مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے، مجھے دوسری عورت کی حاجت نہیں ہے۔ مسلسل پانی کی بوند گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ مجھے اب ہر وقت اسی بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اسد مجھے چھوڑ نہ دیں۔ مجھے ان کی سنگ دلی پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ان سے کہہ ہی دیا تھا کہ جن کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے گھر برباد نہیں کرتے۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے میرے شوہر کے سامنے جھڑک دیا تھا، کہنے لگی میری بیٹی تم جیسی بانجھ نہیں ہے، وہ بچوں والی ہے، تم اس تک نہ ہی پہنچو تو اچھا ہے۔ اب میری ساس انوکھی ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اسد نے اپنی والدہ کی ضد میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگے امی یہ لیں طلاق دے دی ہے، میں نے فوزیہ کو، اب یہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، مگر آپ میری بات یاد رکھیں، آپ کے سامنے میں اپنی زندگی تباہ کروں گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میں آپ کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں کسی سے بھی اب شادی نہ کروں گا۔ آپ اس گھر کو دوبارہ آباد ہوتا دیکھنے کے لیے ترستی رہ جائیں گی۔ میں آنسو بہاتی اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح آج اسد کی والدہ جیت گئی تھیں، آگے بھی وہ جیت جائیں گی۔ اسد کر لے گا دوسری شادی، ہو جائے گا اس کا گھر آباد، مگر میں تو مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا، میں جاتی تو کہاں جاتی۔ باپ تو میرا 20 سال پہلے انتقال کر چکا تھا۔ میں اور امی نے ماموں کے گھر ہی ملازموں کی حیثیت سے زندگی گزاری تھی۔ 2 سال قبل امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ رہی بات ماموں کی، تو 6 ماہ قبل ہی یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ اب رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں تن تنہا عورت ٹھکانے کی تلاش میں سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ مجھے گور گور کر دیکھ رہے تھے کیونکہ میں بے تحاشا حسین تھی۔ اب میں 24 برس کی ہو چکی تھی۔ اسد کہا کرتے تھے فوزیہ، اصل حسن تو اب تم پر آیا ہے، جب تم بیاہ کر میرے گھر آئی تھی تب تو تم بہت چھوٹی سی تھی۔ اب میرا یہی حسن مجھے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ میں چپ چاپ بس چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کچھ لوگ شاید اس دنیا میں صرف امتحان دینے کے لیے آتے ہیں جیسا کہ میں، جبکہ کچھ لوگ اپنی زندگی پھولوں کی سیج پر گزار کر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ نہ جانے آفتیں میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی تھیں، وہ کیوں میرے نصیبوں سے چپک گئی تھیں۔
اب گھر سے نکلنا رہ گیا تھا، وہ بھی میرے نصیبوں کی صحیح نے مجھے دکھا دیا تھا۔ میں آگے بڑھ رہی تھی، جب میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 لڑکے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ مسکرانے لگے تھے۔ ایک بولا، کہاں کو چلتی ہو؟ آ جاؤ، ہم تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ میرا خوف سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں یوں ہی سڑک پر چلتی پھرتی رہی تو میرے پاس کچھ نہ بچے گا، کیونکہ جگہ جگہ گدھ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تبھی میری نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ اپنی دکان بند کر کے غالباً گھر واپس جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ شکل و صورت سے میں خاندانی لگتی تھی، اس لیے وہ رک کر میری بات سننے لگا تھا۔ میں بولی، شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، والدین اس دنیا میں ہیں نہیں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، خدا را میری مدد کریں، میرے پیچھے چند اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے سر سے پیر تک میرے حلیے کا مشاہدہ کیا تھا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ میرے الفاظ میں کتنی صداقت ہے۔ پھر وہ بولا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں اس آدمی کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس آدمی سے ٹھکانے کا سوال کر کے درست کیا ہے یا غلط۔ میں نے سوچا کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے جیسے ہی اس آدمی کے گھر میں قدم رکھا، میرے کانوں سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ آدمی جلدی سے آگے بڑھا تھا، میں بھی اس کے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ 80-85 سال کی ایک بوڑھی خاتون تھی جو اس ننھی سی جان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آدمی بولا، امی میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے کام والی کو نہ جانے دیا کریں، آپ سے یہ بچی نہیں سنبھل سکتی، آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کو خود سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں لے لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بے قرار وجود کو سکون سا مل گیا ہو۔ وہ لڑکی بھی میری آغوش میں آ کر سکون محسوس کر رہی تھی، اس لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ وہ آدمی جلدی سے کمرے میں چلا گیا اور فیڈر بنا کر لے آیا۔ اس نے مجھے فیڈر تھما دیا تو میں اس بچی کو دودھ پلانے لگی تھی۔ وہ آدمی بولا، میرا نام فیض ہے، یہ میری بچی ہے۔ 3 ماہ پہلے اس کی والدہ اس کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملتی جو میری بچی کا ماں کی طرح خیال رکھے۔ میری امی تو اس بچی کو اٹھانے کی بھی سکت نہیں رکھتی۔ جب آپ نے مجھے راستے میں یہ بتایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا کہ آپ کو اپنے گھر لے چلوں، اس طرح آپ کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا اور اولاد بھی، جبکہ میری بچی کو بھی ماں مل جائے گی۔ میں اس آدمی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے نا، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکالا تو اللہ نے مجھے گھر کے ساتھ ساتھ اولاد بھی دے دی تھی۔ میں اس بچی سے والہانہ محبت کر رہی تھی۔ فیض یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہو گیا تھا۔ دودھ پلانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس بچی کو سلا دیتی ہوں۔ تب فیض میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک کیسٹ تھما دی اور بولا، یہ بچی اس کیسٹ کی آواز سے ہی سوتی ہے۔ میں نے وہ کیسٹ لگائی تو اس میں عجیب سی میٹھی سی لوری تھی۔ وہ لوری سنتے سنتے میں بھی سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ بچی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ فیض نے دروازے پر دستک دی تو میں نے انہیں کمرے میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے فیڈر تھما دیا اور بولے، انشا اس ٹائم دودھ پیتی ہے۔ میں نے وہ فیڈر ان کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں انشا کو دودھ پلا کر جب کمرے سے باہر نکلی تو ایک ملازمہ گھر آ چکی تھی۔ وہ بولی، فیض صاحب اپنی دکان پر چلے گئے ہیں۔ میں نے سارا لا دیا تو وہ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے لگی تھی۔ میں سارا دن انشا کو سنبھالتی رہی تھی۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام تھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں سارا دن مصروف رہی تھی، کیونکہ چھوٹی بچی کے ڈھیروں کام تھے۔ مجھے اولاد مل چکی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ رات جب فیض گھر آئے تو بولے، انشا نے تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے نفی میں سارا لا دیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے کل والی کیسٹ تھما دی اور کہنے لگے، یہ لگا لینا نہیں تو انشا رات بھر سونے نہیں دے گی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ کیسٹ تھام لی تھی۔ میں انشا کے کپڑے بدل رہی تھی۔ تب مجھے خیال آیا کہ آج مجھے پہلا دن تھا اس گھر میں، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میں تو سوچتی تھی کہ اسد کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، مگر اس کا تو مجھے خیال تک نہ آیا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی۔
میں کتنی بے وفا تھی نا، اسد نے تو اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دی تھی، پھر میں نے کس کے دباؤ میں آ کر انہیں بلا دیا۔ میں خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ میں نے انشا کو سلانے کے لیے کیسٹ لگائی تھی۔ انشا بہت پرسکون نیند سو چکی تھی، جبکہ میری آنکھیں بھی بھاری ہونے لگی تھیں۔ مجھ پر بھی نیند طاری ہو چکی تھی، جبکہ میرے آنکھوں کے سامنے فیض کی شکل گھومنے لگی تھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں ساری رات فیض کو خواب میں دیکھتی رہی تھی۔ اب بھی جب میں سو کر اٹھی تو میری نگاہیں بار بار دروازے پر اٹھ رہی تھی کہ میں ایک جھلک فیض کی دیکھ لوں۔ مجھے اپنی دیوانگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے بچی کو فیڈر بنا کر دے دیا، مگر فیض اپنی بیٹی کو دیکھنے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے باہر نظر آ جائیں۔ میں باہر نکلی تو ملازمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ میں بولی، فیض کہاں ہے؟ وہ ملازمہ بولی، وہ تو اپنے کام پر چلے گئے ہیں۔ میرا دل ایک دم سے بجھ سا گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے انشا سے بھی اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ میں ابھی عدت میں تھی۔ میں کسی مرد کے متعلق ایسے سوچ نہیں سکتی تھی، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ شاید مجھے فیض کی طرف سے عزت کھینچ رہی تھی جو وہ مجھے دیتے تھے۔ رات جب فیض گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کلام تک نہ کیا تھا۔ وہ بولے، فوزیہ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ میں غصے سے بولی، آپ کو کیا فکر اپنی بیٹی کی؟ صبح اسے دیکھے بنا ہی چلے گئے۔ اگر ذرا سی بھی فکر ہوتی تو آ کر دیکھ جاتے۔ فیض میری طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، فوزیہ میں جانتا ہوں میری بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے کیوں میری ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے بچی کو سلانے کے لیے وہ کیسٹ لگا لی۔ بچی سو چکی تھی، جبکہ میرے کانوں میں کسی کی گفتگو کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کوئی بے معنی سے کہتے تھے جو مجھے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میرے اطراف میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر مجھ پر نیند اس قدر غالب آ چکی تھی کہ مجھے الفاظ سنائی تو دے رہے تھے، مگر ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ پھر ساری رات مجھے فیض کے سپنے آتے رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ فقط 4 دنوں میں ہی میں فیض کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے دور دور ہی رہتے تھے۔ ظاہر سی بات تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے لائے تھے۔ انہیں میرے جذبات و احساسات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ صبح فیض اپنی دکان پر جانے سے پہلے میرے کمرے میں آئے تھے۔ انہوں نے بیڈ پر لیٹی ہوئی انشا کو اٹھا لیا تھا اور کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر آ گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں پکڑ کر کھلا رہے تھے۔ میں بولی، فیض آپ اپنی بچی کے لیے ماں کیوں نہیں لے آتے؟ فیض مسکرا کر بولے، اگر میں اس کی ماں لے آؤں تو آپ کو بیگار ہونا پڑے گا۔ میں جھٹ سے بولی، فیض آپ کسی ایسی عورت کو اس کی ماں بنا دے جو مجبور بھی ہو اور بے گھر بھی، جو آپ کی بچی کو بے تحاشا پیار دے اور آپ کی بچی اس سے مانوس بھی ہو۔ فیض کہنے لگے، اچھا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ دکان پر چلے گئے تھے۔ میں بھی کمرے میں بیٹھ کر انشا کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ جب فیض کی والدہ نے مجھے پکارا تھا، میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ بولی، فیض سے دور رہو۔ میں تو ان کی یہ بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میں بولی، آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ تب کمرے میں کام کرنے والی داخل ہو چکی تھی۔ وہ ہم دونوں کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، فوزیہ جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے فیض کی والدہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں التجا نظر آئی تھی۔ میں نے بات بدل دی اور بولی، کچھ نہیں، بس انشا کے متعلق بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت کم کام کیا کرتی تھی، زیادہ تر باہر صحن میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ انشا رونے لگی تو میں اٹھ کر اس کا فیڈر دھونے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے کچن کی کھڑکی میں سے دیکھا، ملازمہ گھر کے پچھلے حصے کی جانب جا رہی تھی۔ میں چونک گئی۔
اس لیے میں نے سوچا اس کا پیچھا کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے فیڈر کچن کاؤنٹر پر ہی رکھ دیا تھا اور خود اس ملازمہ کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ گھر کے اگپی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک ملازمہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ ایک دم سے چون کر پلٹ گئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی، پھر خونخوار نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ وہ بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے یہ ٹھکانہ بھی چھین جائے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے بولی، دراصل وہ مجھے آنٹی نے بھیجا تھا، ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہے، وہ دبانی تھی۔ اتنا کہہ کر میں واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی واپس آ گئی تھی۔ اب میرا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں کچھ غیر معمولی چیز لازمی تھی جو اب تک میری آنکھوں سے اوجھل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت تو ملازمہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور پھر جب گھر میں لوری والی کیسٹ لگ جاتی ہے تو سب بھی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ میں اس وقت اٹھ کر پوری گھر کی تلاشی لے سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نے جیسی ہی لوری والی کیسٹ لگائی، میں نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیے تھے۔ اب مجھے لوری کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آنکھیں موند کر لیٹی یہ انتظار کر رہی تھی کہ کب گھر والے سوئیں اور میں اٹھ کر اپنا کام کر سکوں۔ یوں ہی 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں نے ہیڈ فون کانوں سے اتار دیے تھے۔ اب لوری والی کیسٹ بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھتی، میرے کانوں میں کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی، مگر اس کی آواز میں شدید درد بھی تھا۔ وہ بولی، فیض، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو کہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے؟ تب میرے کانوں میں فیض کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولا، میں بہت جنونی ہوں یار، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو حاصل کاری کے رہتا ہوں۔ مجھے تم اچھی لگی تھی، تم میری دسترس میں تھی، اس لیے تم سے شادی کر لی تھی، مگر تمہاری بھابھی میری دسترس میں نہیں تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں دل ہار گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، تب ہم دبئی میں رہ رہے تھے جب تمہارے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ ساری شادی ویڈیو میں دیکھی تھی۔ پھر میں نے اچانک سے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت حیران بھی تھی اور مجھ سے خفا بھی ہو گئی تھی کہ اگر پاکستان جانا ہی تھا تو پھر بھائی کی شادی سے پہلے کیوں نہیں گئے تھے۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ اگر میں تمہاری بھابھی پر فدا نہ ہو جاتا تو کبھی بھی پاکستان جانے کا فیصلہ نہ کرتا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، اسے حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ پہلی بات وہ خود ہی نہ مانتی، اس لیے میں نے اس چیز کا یہ حل نکالا کہ میں جادو کے ذریعے اسے حاصل کر لوں گا۔ میں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ عامل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی اولاد کی بندش کے لیے جادو کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 4 سال تمہاری بھابھی بھی اولاد کو ترستی رہی، پھر اس سے طلاق ہو گئی تھی۔ میں فیض کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کیا وہ یہ سب باتیں میرے متعلق کر رہا تھا؟ وہ مزید بولا، سادیہ تو معاملہ تھی، اس لیے تمہارا لحاظ کرتا رہا۔ جب تم نے میری بیٹی کو جنم دے دیا تو میں نے تمہیں طلاق دے کر گھر کے اگبی حصے میں بند کر دیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قید میں نہیں رکھوں گا۔ تمہاری بھابھی فوزیہ کی عدت پوری ہو جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا تو تمہیں بھی آزاد کر دوں گا۔ تم جانتی ہو کیا، تمہاری بھابھی کو یہ طلاق میری جادو کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ جس شب اسے طلاق ہوئی، مجھے کالے علم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری دکان کے پاس سے گزرے گی۔ تب میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ہر شب میں اسے لوری والی کیسٹ اس لیے دیتا تھا کیونکہ میں نے اس میں ایک خاص قسم کا جادو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ جس طرح تمہاری بھابھی وہ منتر سنتی جائے گی، وہ میرے عشق میں پاگل ہوتی جائے گی، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے کہے گی کہ فیض پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ تب تک تم خاموش رہو، یہ ہر رات واویلا مت کیا کرو، تمہارے چیخنے کی وجہ سے میرا منتر خراب ہو جاتا ہے۔ او خدایا، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہی تھی؟ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میں فیض کے پیچھے دیوانی کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میں بے حس و حرکت لیٹی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو فیض اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ چوکنی سی ملازمہ بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔
میں نے فیض کی والدہ سے کہا کہ وہ بیماری کا ڈھونگ رچا لیں، وہ اچھی خاتون تھیں، میری بات مان گئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ انہیں فوراً اسپتال لے چلو، اس کو میری بات ماننا پڑی۔ وہ جیسی گھر سے نکلی میں گھر کے عقبی حصے میں آ گئی تھی۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سعدیہ بولی، فوزیہ تم؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اس کی بیٹی پہلے سے ہی اٹھا چکی تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ گھر سے نکل گئی تھیں۔ میں اسے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اسے اس کے میکے میں لے گئی تھی۔ گھر میں جھانک کر دیکھا تو بہت برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ اسد نے تو مجھے طلاق دینے کے بعد کام چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے طلاق دلوا کر نکالا تھا۔ آج اس کی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی تھی۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں واپس نہ جاؤں، مگر میں طلاق کے بعد اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، اس لیے اسد کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ میرا ٹھکانہ دارالمان بن چکا ہے۔ میں نے یہاں آ کر خود پر ہوئے جادو کا توڑ بھی کروایا تھا، فیض پر پولیس مقدمہ بھی کروا دیا تھا۔ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھ پر جس نے ظلم کیا تھا وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ میرے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا۔